بلکہ روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے حاصل ہونے والے اس عظیم الشان انعام کا تصور کرتے ہوئے شکر کی ادائیگی کے جذبات کا اظہار کرتا رہے۔ امروہا آن لائن۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسلم کمیٹی امروہا کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی آج کی اس خوبصورت نعتیہ نشست اور مجلس کے صدر محترم جناب نسیم خان صاحب اور عرصہ دراز سے اس نورانی محفل کی میزبانی اور ضیافت کا فریضہ انجام دینے والے ہم سب کے میزبان جناب ماسٹر اسلم عثمانی صاحب اور یہاں تشریف فرما قابل احترام استاد شعراء کرام، ارباب فہم و دانش اور اصحاب شعر و سخن، ہم سب کے لیے یہ یقیناً اعلیٰ درجے کی سعادت اور نیک بختی ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ تذکرے سے معطر اس نورانی محفل میں حاضری کی شرکت بخشی۔ باری تعالی ہم سب کے اس جذبہ محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اپنی معرفت کا نور ہمارے دلوں میں اتاریں اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اطاعت و فرما برداری کا نمونہ پیش کرنے کی توفیق باری تعالی ہمیں بخش۔ ماہ بہار، موسم رحمت یعنی ربیع الاول کا مبارک مہینہ اپنی تمام تر رعنائیوں اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ رونما ہو چکا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت والجلال نے فخر انسانیت، سید الاولین والآخرین، آقائے نامدار تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرما کر سارے عالم پر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ جس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نہ صرف اہل ایمان کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ وابستگی کو انعام سمجھنے کی توفیق بخشی۔ ورنہ دنیا میں ایسے بھی انسان ہیں جو اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے، جو اللہ کے اس احسان کو احسان نہیں سمجھتے۔ اللہ کا کرم ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں اس عظیم الشان انعام کو انعام سمجھنے کی توفیق بخشی ہے۔ بس اب اللہ سے اتنی استدعا اور گزارش ہے کہ باری تعالی
ہم سب کو اس انعام کی لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب سے محبت و عقیدت کا وہ نمونہ پیش کرنے والا باری تعالی ہمیں بنائے جو آپ کی ذات پاک اور آپ کی مبارک شخصیت کے ساتھ عقیدت و محبت کا واقعتاً حق ادا کرنے والا۔ یقیناً آپ کے مبارک تذکرے سے معطر مجلسوں میں شرکت ہم سب کے لیے سعادت کی چیز ہے۔ کسی بھی پہلو سے آپ کا ذکر خیر ہو اور اس میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو تو یہ ہمارے لیے نیک بختی کی چیز۔ ہمیں ایسی مجلسوں کی تلاش میں رہنا چاہیے، ایسی محفلوں کی تلاش میں رہنا چاہیے جہاں ذکر خیر الرسل ہو رہا ہو، جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کیا جا رہا ہو۔ آج بھی حضرات شعراء نے بہت خوبصورت انداز میں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بنیادی اور اہم چیز جس کی جانب توجہ دلائی گئی حضرات شعراء کی جانب سے وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا عکس دکھائی دینے لگے، سنتوں کا نمونہ ہماری زندگی کے اندر زندہ ہو جائے، آقا کے اخلاق، آقا کا کردار، آقا کا برتاؤ، آقا کا رویہ، آقا کے معاملات، آقا کی نشست و برخاست، ان کے طور طریقے، یہ صرف ہماری زبانوں پر نہ ہو، ان کو صرف ہم سنتے اور سناتے نہ ہو، بلکہ ہماری عملی زندگی کے اندر اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ تعلیمات داخل ہو جائیں گی تو لازمی طور پر کایا پلٹ جائے گی، اور پھر وہی انقلاب پیدا ہوگا جو انقلاب پیغمبر علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت اس دنیا نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی انقلابی صفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شخصیت تو پیغمبر علیہ السلام کی ایسی ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی ذات میں ایسی مقناطیسیت رکھی ہے، ایسی کشش رکھی ہے، ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ جس کے سامنے آپ کی زندگی کی تصویر پیش کی جاتی ہے، جس کے سامنے آپ کی تعلیمات و ہدایات کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کیا جاتا ہے، اور جو صدق دل سے آپ کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے دل میں پیغمبر علیہ السلام کے مبارک فرامین و اقوال اترتے چلے جاتے ہیں اور سر تسلیم خم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی محبت انسانوں کے معاشرے سے اور سماج سے نکال کر بے زبان جانوروں کے دلوں میں بھی پیدا کی تھی، بلکہ درخت، حجر، پتھر، ندی، نالے، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ پیغمبر علیہ السلام سے محبت کیا کرتا تھا، اور آپ کی ذات پاک کے ساتھ عشق و عقیدت کے مظاہرے کو اپنے لیے سعادت تصور کیا کرتا تھا۔ اللہ نے وہ مٹھاس آپ کے مبارک نام میں رکھی ہے کہ آج بھی جب محبت کے ساتھ نام محمد لیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ زبان تر ہوتی ہے بلکہ دل سے لے کر جسم کا روح روح تر ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ محبت میں ڈوب کر اور عقیدت اور عظمت کے اعتراف کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کا نام نامی لیا جائے۔ جناب انور مسعود صاحب جو مزاحیہ شاعری میں معروف ہیں، جانے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک نعتیہ کلام کہا ہے، اور واقعاً بڑے سادہ انداز میں انہوں نے وہ باتیں لکھ دی ہیں پیغمبر علیہ السلام کے اوصاف کے حوالے سے کہ اگر یہ کہا جائے کہ قلم توڑ دیا ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ڈوب کر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے، جب وہ سیر کو جایا کرتے،
سر پہ بادل سایہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ واقعتاً بڑے سادہ انداز میں پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا جو نقش کھینچا ہے شاعر نے، داد دینے کو جی چاہتا ہے، بار بار پڑھنے کو اور سننے کو جی چاہتا ہے۔ حقیقت میں اشعار میں مختصر الفاظ میں اتنی جامع بات کہہ دی جاتی ہے کہ جس کو نثریہ کلام میں آسانی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں اللہ پاک کی جانب سے نبی کریم علیہ السلام کا جو تعارف کیا ہے اس کو بھی اس خوبصورت مجلس میں آپ کی نظر کرو۔ اس پر غور کیجئے گا کہ کلام تو علامہ اقبال کا ہے لیکن منسوب ہے باری تعالیٰ کی جانب سے، گویا کہ اللہ رب العزت والجلال اپنے حبیب کی توصیف کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ پھول سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ شکوہ کرنے والے یعنی ہم اور آپ بھی نہ ہو، اور اللہ نے بزم توحید سے جو یہ کائنات سجائی ہے وہ بھی نہ ہو۔ گویا کہ سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود موجود، وجود مسعود کا نتیجہ ہے۔ اور آگے کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ خیمہ افلاک کا یعنی آسمان و زمین اسی نام سے بغیر کسی ستون کے ٹکے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دنیا کے رگ و ریشے کے اندر جو زندگی سرایت کی ہوئی ہے، صبح و شام ہو رہی ہے، سورج اور چاند نکل رہے ہیں وقت پر، یہ سب کا سب صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے۔ یعنی خشکی کو بھی لے لیا اور تری کو بھی لے لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے۔ چین اور مراکش کا نام بے وجہ نہیں لیا گیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک پورا کا پورا فلسفہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں اس وقت بھی چین سے زیادہ تعداد وہاں رہنے والے لوگوں کی کسی اور ملک میں نہیں تھی۔ سب سے بڑی آبادی چین کی اس وقت بھی تھی اور آج بھی۔ اور مراکش وہ ملک ہے کہ جہاں صحرائی علاقہ سب سے زیادہ ہے۔ تو چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو جو عظمت عطا فرمائی، جو سربلندی عطا فرمائی، وہ انہی کا حصہ تھی، انہی پر وہ سربلندی تمام ہو گئی۔ نہ آپ سے پہلے کسی اور کا مقدر وہ عزت و رفعت و سربلندی بن سکی اور نہ اب صبح قیامت تک بن سکتی۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایسے جلیل المرتبت، عالی قدر، رفیع الشان، بے مثال نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ ہمیں اس نعمت کا ہر لحظہ استحضار رکھنا چاہیے اور ہم وقت پیغمبر علیہ السلام سے وابستگی کا اور آپ کی غلامی کا تصور کرتے ہوئے اپنی زندگی کے روز و شب کو گزارنا چاہیے۔ ہم ایک قدم بھی اٹھائیں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کہیں میرا یہ قدم میرے آقا کے لیے دل آزاری کا سبب تو نہیں بن جائے۔ ہم اپنی زبان سے ایک جملہ بھی ادا کریں تو ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ کہیں ہم جھوٹ بول کر، غیبت کر کے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا کر اپنے آقا اور مولا کے دل کو زخمی تو نہیں کر رہے ہیں۔ آج آسانی کے ساتھ ہم گالیاں بھی دے دیتے ہیں، پگڑیاں بھی اچھال دیتے ہیں،
طنز و تشنیع کرنا آج ہمارا محبوب مشغلہ بن گیا. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح کی بدزبانیوں کو کتنا ناپسند فرماتے تھے، اور آپ نے کتنی سخت ہدایت ایسے لوگوں کے سلسلے میں جاری فرمائی جو اپنی زبانوں کے غلط استعمال کے عادی بن جاتے. اگر ہمیں واقعتاً پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی پر فخر ہے تو ہمیں زندگی کا ہر قدم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اسوہ بنا کر اٹھانا ہے، نمونہ بنا کر اٹھانا ہے. آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں بھی اگر ہمیں مسائل اور پریشانیوں سے نکلنے کی راہ ملے گی تو وہ صرف اور صرف اسی راستے پر ملے گی جو راستہ اللہ نے قرآن مقدس کے ذریعے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دکھایا، اور جس راستے کی تعیین اور تشریح اور توضیح سرکار دو عالم اور شارح قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس وقت زبردستی تبدیلی مذہب کا مدعا گرم ہے. جبرن دھرمانترن کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. اسلام کو اور مسلمانوں کو اس حوالے سے منصوبہ بند طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس موقع پر ان حالات میں ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خاص طور پر اس پیغام محبت کو عام کرنا ہے کہ جس سے متاثر ہو کر لوگ خود بخود اپنے سر آپ کے قدموں میں ڈالتے چلے گئے. آپ نے کبھی اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے جبر و تشدد کا اور طاقت و قوت کا سہارا نہیں لیا. ڈاکٹر لاڈلے صاحب نے بالکل صحیح ترجمانی کی تھی کہ اسلام کی وسعت تلوار کے زور سے ہوئی ہے. یہ بات سراسر غلط ہے. حقیقتاً دین کا پھیلاؤ ہوا ہے عظمت کردار سے، کردار نبوی سے، کردار پیغمبری سے. اللہ کے حبیب کا کردار اگر آج بھی ہم اختیار کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارے گھر گھر کے اندر داعی اسلام پیدا ہوں گے. ہر مسلمان اسلام کی طرف عملی طور پر دعوت دینے والا ہوگا، اور اللہ نے اپنے حبیب کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ بنائی ہے کہ ہم لوگوں کو سچائی کی طرف راغب کرنے والے ہوں، حقیقت بیان کرنے والے ہوں، کامیابی کی طرف بلانے والے ہوں. اسلام حق ہی کا تو نام ہے، اسلام سچائی ہی کا تو نام ہے، اسلام ظلم و جبر و تشدد سے انسانیت کو بچانے ہی کا تو نام ہے. یہی کردار پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کیا، اور اسی سے متاثر ہو کر لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے گئے. ایک صحابی ہیں حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ، جو قبیلے یمامہ کے سردار ہیں، اور ایک زمانہ ان کی زندگی کا وہ گزرا ہے جس میں ان کے دل میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ کوئی نہ رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی. کئی مرتبہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے سمامہ اپنے گھر سے نکلے. متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قتل میں سمامہ کا ہاتھ رہا. ایک دن وہ آتا ہے کہ یہی سمامہ گرفتار ہو کر مسجد نبوی میں لائے جاتے ہیں، اور مسجد کے ستون سے ان کو باندھ دیا جاتا ہے. صحابہ کو پتہ نہیں کہ ہم کس کو گرفتار کر کے لائے ہیں. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ جانتے ہو یہ کون ہے جو قیدی بنا کر لائے گئے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا. آپ بتاتے ہیں کہ یمامہ کا سردار سمامہ ہے، اور اس نے تو اپنی زندگی کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کے لیے وقف کر رکھا. تمہارے کتنے ساتھیوں کی شہادت میں اس کا ہاتھ ہے. آج یہ گرفتار ہو کر آ گیا ہے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کریمی دیکھیے، آپ کا حسن کردار دیکھیے، حسن عمل دیکھیے، اور دشمنوں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ دیکھیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ ایک طرف لے گئے اور ان کو یہ ہدایت دی کہ دیکھو سمامہ کو یہاں لا کر ستون سے باندھ تو دیا گیا ہے، لیکن اب ان کی خبرگیری میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی ہے. وقت پر ان کو کھانا دینا ہے، جو بشری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے.
کسی طرح کا طنز اور کسی طرح کے تنقیدی جملے ان کے سامنے نہیں کہنے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ میری وہ اونٹنی جس کا دودھ میں استعمال کرتا ہوں، صبح و شام اسی اونٹنی کا دودھ سمامہ کے پاس لے کر آنا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو سمامہ کے ساتھ ضیافت کا اور میزبانی کا وہ معاملہ شروع کیا جو وہ اپنے قریبی مہمان کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ سمامہ متعجب اور حیران ہے کہ میں کیسا قیدی اور بندی ہوں کہ میرے ساتھ ایسے اکرام کا معاملہ کیا جا رہا۔ ایک دن گزرا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ سمامہ کیا رائے ہے، یعنی کیا فیصلہ تم اپنے بارے میں چاہتے ہو، تم ہی بتاؤ، تم جانتے ہو تم نے کیا 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 ہے اور اب تم ہمارے قبضے میں آ چکے۔ سمامہ کہتے ہیں کہ حضرت اگر آپ مجھے قتل کریں گے اور سزا میرے حق میں صادر کریں گے تو میں مستحق سزا ہوں، اس لیے کہ میں آپ کا بھی گستاخ ہوں اور آپ کے ساتھیوں کا بھی میں نے خون بہایا ہے، اس لیے اگر آپ میرے قتل کا حکم صادر کریں گے تو میں اس کا مستحق ہوں۔ لیکن آپ بڑے کریم ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، اگر آپ اپنی اسی شان کا مظاہرہ کریں گے تو میرے دل میں آپ کی قدر و منزلت میں اور اضافہ ہوگا، اور اگر آپ مان چاہتے ہیں تو جتنے مال کا آپ کی طرف سے مطالبہ ہوگا حاضر کر دیا جائے گا، آپ رہائی کا فیصلہ فرما دیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن بھی وہ ستون کے ساتھ بندھے رہے لیکن ان کی خاطرداری میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آپ نے دوسرے دن کے اختتام پر بھی یہی سوال کیا، انہوں نے پھر یہی جواب دیا۔ تیسرے دن بھی یہی سلسلہ چلتا رہا، آپ نے تیسرے دن بھی یہی سوال کیا، انہوں نے یہی جواب دیا۔ آخر میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی رہائی کا فیصلہ صادر فرما دیا۔ بغیر کسی شرط کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سمامہ کو رہا کر دیتے۔ صحابہ کو حیرانی بھی ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ پھر بندی بنانے کا فائدہ ہی کیا ہوا جب آپ بغیر کسی شرط کے ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا علاج ہو چکا، ان کی تربیت ہو چکی، اب ان کی رہائی ہو جانی چاہیے۔ سمامہ چھوڑ دیے گئے۔ اب سمامہ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، مدینہ کے کنارے ایک نخلستان ہے، کھجور کا باغ ہے، وہاں ایک چشمہ ہے، وہاں جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت طیبہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اب آپ کے در کی دربانی کا جذبہ لے کر حاضر ہو گیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل فرمائیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر تبسم ظاہر ہو جاتی ہے، آپ کھلکھلا کر نہیں ہنستے تھے، تبسم ہی فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا تبسم ہی ایسا ہوتا تھا کہ جس میں وہ رونق اللہ نے دی تھی کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ آپ کے بعد کسی کو مل سکتی۔ آپ نے پوچھا کہ سمامہ ایسی زبردست تبدیلی اتنی جلدی کیسے پیدا ہو گئی؟ کہا تو تمہاری زندگی میں ہم سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں، ہم سے بات کرنے کو تم تیار نہیں، اور اب خود آئے ہو کہ ہمیں اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیجئے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ان 3 دنوں میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا جو کردار دیکھا ہے، ان کا جو برتاؤ دیکھا ہے، ان کا جو رویہ دیکھا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد میں مجبور ہو گیا ہوں اس بات پر یقین کرنے کے لیے کہ آپ سے زیادہ دیانتدار و امانتدار اور سچا انسان اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا، اور نجات کا راستہ صرف اور صرف وہ ہے جو آپ دنیا انسانیت کو دکھا رہے ہیں۔ میں نے ان 3 دنوں کے اندر دیکھا ہے، میں ایک بے بس قیدی مجبور بنا کر آپ کے ساتھیوں کے درمیان لایا گیا تھا۔ آپ اور آپ کے ساتھی جو چاہتے میرے ساتھ کر سکتے تھے، اور میرا کوئی دفاع کرنے والا یہاں نہیں تھا، لیکن میں نے ان 3 دنوں کے اندر دیکھا کہ مجھ سے سخت کلامی کرنا تو دور کی بات ہے، کسی نے تنزیہ جملہ بھی تو نہیں کسا، کسی نے اپنے پرانے ساتھیوں کو بھی تو نہیں یاد کیا کہ تم نے ہمارے فلاں ساتھی کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ ایسا کریمانہ رویہ اور برتاؤ تو میں نے پہلی مرتبہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اللہ گواہ ہے
مسجد نبوی کے اس ستون میں بندھنے سے پہلے واقعتاً آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں تھا، اور آج آپ میرے دل کو چیر کر اگر دیکھیں گے تو آپ سے زیادہ محبوب شخصیت میری نگاہ میں کوئی نہیں۔ آج میں آپ کے اشاروں پر سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تبدیلی صرف ثمامہ کی زندگی میں نہیں بلکہ نہ جانے کتنے قدسی نفوس اصحاب ایسے تھے کہ جن کی زندگیوں میں یہی چینجنگ پیدا ہوئی ہے اور یہی تبدیلی آئی ہے، اور یہ تبدیلی پیغمبر علیہ السلام نے عظمت کردار اور بلندی اخلاق کے نتیجے میں دنیا کے اندر پیش فرمائی ہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے سیرت طیبہ کے اسی پہلو کو دنیا کے اندر عام کیا جائے، اور جو لوگ یہ شور مچا رہے ہیں، میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں کہ اسلام جبراً مسلمان لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، لالچ دے کر اپنی طرف راغب کرتے ہیں، تشدد اور سختی کا سہارا لیتے ہیں، ان کو آئینہ اگر دکھایا جا سکتا ہے تو پیغمبر علیہ السلام کے اسی کردار سے دکھایا جا سکتا ہے۔ جب آپ کا کردار دنیا کے سامنے آئے گا تو ان کا جھوٹا ہونا دنیا کے سامنے ثابت ہو جائے گا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے کہ زبردستی لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ اسلام ایک داعیانہ مذہب ہے، ہر مسلمان اپنے عمل سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا بھی یہی فریضہ ہے، اور مرتے دم تک ہر مسلمان اس فریضے کو انجام دیتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو حق کا علم بردار بنائے، حق کی توسیع کرنے والا بنائے، حق کی اشاعت کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں جوڑ پیدا فرمائے، محبتیں پیدا فرمائے، ایک دوسرے کی عظمت و احترام کے ساتھ دکھ اور درد میں شریک ہو کر انہی جذبات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر رکھے اور امانت کے طور پر اپنے بعد آنے والے لوگوں تک منتقل کیے۔ اللہ پاک ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، کہنے سننے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک ہی ہے۔ امروہہ آن لائن۔